آئین کی عملداری کو یقینی بنانا اس ملک میں عدلیہ کا فریضہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آزاد عدلیہ کسی ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی اولین شرط ہوتی ہے۔ ابھی جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ٹیپ، آڈیو ٹیپس، جس میں کہ وہ مبینہ طور پہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب سے دوستانہ مکالمہ کر رہے ہیں، اور وہ انہی ٹیپس میں اپنے کیسز کے حوالے سے میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان عدلیہ کے کردار پہ ابھر کر آیا ہے۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ، نہایت ہی التماس کے ساتھ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا کہ جیسے پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ ان آڈیو ٹیپس کی شفاف اور سائنٹیفک تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ ٹیپس جھوٹی ہیں تو جس شخص نے عدلیہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اس تک پہنچنا چاہیے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ٹیپ سچی ہیں تو یہ پاکستان کی عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، ہماری سپریم کورٹ، اس کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ثابت ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میں بغیر کسی ڈر، خوف کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کی بنیاد 2017 میں تب رکھی گئی جب نواز شریف صاحب کو ایک بے بنیاد اور فرضی کہانی کے اوپر نااہل قرار دیا گیا۔ میں فرضی کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ کسی اور جرم میں چلایا جائے، ٹرائل کسی اور جرم میں ہو، اور آپ کو سزا جو ہے وہ کسی ایک بے بنیاد چیز کے اوپر سوچ کے دے دی جائے۔ 2013 میں پاکستان آج جیسے حالات میں ہی تقریباً گھرا ہوا تھا۔ مہنگائی بے قابو تھی، ملک میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا، ملک 16-18 گھنٹے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو وہاں سے اٹھایا اور 3 سے 4 سالوں میں ملک میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے، جبکہ 67 سالوں میں صرف 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے تھے۔ 4-5 سالوں میں 2,000 کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز کا جال ملک کے اندر پھیلا دیا۔ تقریباً 3 سالوں کے اندر چین کے صدر کا دورہ جو 1 سال ملتوی ہوا 2014 سے 15 تک، لیکن ان کے آنے کے بعد 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری پاکستان میں ممکن بنا کے ہم نے پاکستان کی دنیا میں شناخت بدل دی تھی۔ وہ ملک جسے دہشت گردی کی ہماجگاہ قرار دیا جاتا تھا، اسے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہماجگاہ قرار دیا جانے لگا۔ امریکہ، جاپان، یورپ، سب کے سفیر ہمارے ساتھ مل کر ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں پاکستان میں سی پیک کے ساتھ کیسے اشتراک کر سکتی ہیں۔ 2017-18 میں پوری دنیا سے پاکستان کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم کہیں اس ایکشن میں پیچھے نہ رہ جائیں، کہ ملک اب سمت پہ چل پڑا ہے، ملک کو ڈائریکشن مل گئی ہے،
اس کی پشت کے اوپر سی پیک جیسا بڑا انجن چل رہا ہے اور اب پاکستان ٹیک آف کرنے لگا ہے۔ اس موقع پر عمران نیازی کے ساتھ مل کر جو ملک میں کھیل کھیلا گیا اور سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح مقدمہ چلایا اور جس طرح اس مقدمے کی کارروائی ہوئی، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد پاکستان کی تاریخ ان فیصلوں پہ اسی طرح روئے گی جس طرح جسٹس منیر کے فیصلوں پر آج قانون کی کتابیں نوحہ کرتی ہیں۔ پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا اور سزا اس بات پہ دی گئی کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ جو وصول کر سکتے تھے وصول نہیں کی اور اپنے اثاثوں میں نہیں لکھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص کروڑوں کے اثاثے ظاہر کر رہا ہے اسے 10,000 درہم چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک بے بنیاد اور ایک عقل میں سمجھ نہ آنے والی توجیہ سے ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا اور اسے اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ یہی عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، کہ جب چیف جسٹس کی برطرفی کا کیس چلا تو جسٹس رمدے صاحب کی قیادت میں 11 رکنی بینچ تھا، اس میں جسٹس رمدے نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کوئی نائب قاصد ہوتا ہے کہ ایک نائب قاصد کو بھی برطرفی کے بعد اپیل کا حق ملتا ہے، تو کس طرح چیف جسٹس کو کسی اپیل کے بغیر برطرف کر دیا گیا؟ تو کیا ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ کیا اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم وہ ایک نائب قاصد جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ اسے کھڑے پیر بغیر اپیل کے فارغ کر دیا جائے؟ اور اس بحران نے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا۔ میں چین میں گیا، وہاں پر ایک بڑے کاروباری گروپ کے سربراہ مجھے ملے جو پاکستان میں بڑی فیکٹری لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے چند ماہ پہلے۔ تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کے پروجیکٹ کا کیا بنا تو وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ تو تقریباً زمین وغیرہ کا انتخاب کر چکے تھے، تو آپ کا پروجیکٹ کہاں پہنچا؟ انہوں نے چٹکی بجائی اور کہا کہ ایکسلنسی، اگر آپ اپنے وزیر اعظم کو ایسے فارغ کر سکتے ہیں، میں تو ایک فورن انویسٹر ہوں، مجھے اپنے 2 ارب ڈالر کے سیکیورٹی کا سوچنا پڑے گا۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اس قسم کے جو ناٹک کھیلتے ہیں ان سے ملک کی بین الاقوامی ساکھ پہ کیا نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کاپر اور سونے کے ذخائر سے مالا مال کیا، اربوں ڈالر کی ہمیں دولت دی۔ دنیا کی واحد مثال پاکستان ہے کہ جہاں پہ اس ذخیرے سے ہم نے $1 نہیں کمایا، 9 ارب ڈالر کا پھندا آربیٹریشن میں اپنے گلے میں ڈال دیا۔ ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ابھی ہم نے پچھلے 4 سالوں میں قیدیں کاٹیں، صعوبتیں کاٹیں، اور ہمارے خلاف ایک شخص عمران خان جس کا نام ہے، اس نے جھوٹے مقدمے بنائے، چونکہ ہر مقدمہ مہینوں چل کے بالآخر جھوٹا ثابت ہوا، لیکن ہمیں ان جھوٹے مقدموں میں انصاف لینے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑا۔ اور آج پی ٹی آئی کے لوگ کسی مقدمے میں گرفتار ہوتے ہیں، دنوں میں ان کی ضمانت مل جاتی ہے۔ کاش کہ انصاف کی یہ رفتار اس دور میں بھی ہوتی جب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے چل رہے تھے، لیکن شاید آج عدلیہ آزاد ہے چونکہ ہم عدلیہ کو مینوپولیٹ نہیں کر رہے، اور اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی فیصلے کرنے میں۔
میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور میرا یہ سوال سپریم کورٹ سے ہے. میں پاکستان کا ایک شہری بھی ہوں، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا رکن بھی ہوں، اور محترم جج صاحبان ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، تو میں بھی ادب کے ساتھ بہت دست بدستہ آج تک یہ سوال بار بار پوچھ چکا ہوں. مجھے اس کا جواب نہیں ملا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اس کا جواب مل سکے. عمران نیازی نے پنجاب کے بلدیداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا. بھلا ہو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ 1 سال دھکے کھانے کے بعد انہوں نے اس کیس کا نوٹس لیا، اس کی سماعت شروع ہوئی. چیف جسٹس گلزار کے نیچے مسلتا رہا. اتنی بے توقیری مجسٹریٹ دفعہ 30 یا کوئی سول جج یا لوور کورٹ کا جج جو ہے وہ بھی اپنے فیصلے کی بے توقیری پہ اس طرح آنکھیں نہیں بند کرتا. 7 مہینے تک سپریم کورٹ نے عمران نیازی اور عثمان بزدار کی اس ڈیفائنس کا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا نوٹس تک نہیں لیا. وہ بیچارے یہاں آ کے توہین عدالت کی درخواست دیتے تھے، وہ بھی آگے التوا میں پڑ جاتی تھی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سب اس کے آگے بے بس ہے. صرف ایک سلیمانی ٹوپی ہے اس کے پاس، گالیاں نکالنے کی سائنس سیکھی ہے، کہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کی گرفت میں آنے لگا ہوں، اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے گالی گلوچ شروع کرا دیتا ہے. تو کیا اب پاکستان میں فیصلے اس بنیاد پہ ہوں گے کہ کس کے پاس گالیاں نکالنے کی زیادہ بڑی طاقت ہے؟ کیا پاکستان میں فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے یا کسی کی گالیاں نکالنے کی صلاحیت کو دیکھ کر ہوں گے؟ عمران نیازی کی 7 ماہ تک پنجاب صوبے کے بلدیاتی اداروں کی حق حکمرانی کو غیر آئینی طور پہ سلب کرنے، تباہ کرنے کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ آخری مہینے میں جب ان کی مدت ختم ہونے لگی تھی ان کو بحال کر کے بس اشک شوئی کے طور پہ وہ سارا کام کر دیا. میں حیران ہوں، مجھے توہین عدالت کا کیس بھگتنا پڑا. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے مجھے عدالت کے ادب کا سبق پڑھایا. اس کیس میں بڑے ادب کے ساتھ میں نے سیکھا، پڑھا. کس جرم کے اوپر؟ کہ یہاں پہ ایک دفعہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عدالت میں بیٹھ کے کہا ایک وائس چانسلر کو کہ آپ کو آسن اقبال نے سفارش کے ساتھ لگایا. تو میں نے ایک سیمینار میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ مجھے سنے بغیر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگائیں؟ میں تعلیم میں کسی نااہل شخص کو لگوانا اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر تعلیم میں اور ہر جگہ تقرریاں کی ہیں. تو آپ نے مجھے سنے بغیر، ہماری بھی عزت ہے، اگر آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے، آپ نے اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا دیا. لو جی، اتنے کلپ کے اوپر مجھے توہین عدالت کا نوٹس مل گیا، اور 4 مہینے تقریباً وہ چلا. اور جو ہزیمت میں نے اس کیس کے درمیان سنی، مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے وکیل تھے، وہ کہتے تھے بس آنکھیں بند کر کے سنے بغیر کرتے، مجھے آپ نوٹس دیتے.
اس کا قوم کو فائدہ نہیں، ملک کو فائدہ نہیں. میں دے دیا کہ میں سفارشیں کرتا ہوں وائس چانسلر کہ یہ عدالت کے فیصلوں کے پرکھچے اڑائے، یہ ریڈ زون کے اندر آ کے جو مرضی کر جائے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک یک طرفہ طور پہ وہ چلی جا رہا ہے، پورے ملک کے ساتھ کھیلی جا رہا ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی میچ فکسنگ ہوتی ہے، اس طرح کی کیس فکسنگ کی باتیں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ. یہ نہایت ہی سنگین واقعہ ہے. ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کا ادب کرتے ہیں، چونکہ اگر سپریم کورٹ بے توقیر ہوگی تو رول آف لا بے توقیر ہو جائے گا. میں چیف جسٹس صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ادارے کو کسی قسم کے تنازع سے بالا تر رکھنا ہر پاکستانی شہری کی خواہش ہے. یہ ٹیپس جو آئی ہیں یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں. انہوں نے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے. اگر یہ جھوٹی ہیں تو جس نے یہ سوال لگایا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے. چونکہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اس میں ہم مزید عدالتی تنازعات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور آخر میں دست بدستہ کہوں گا کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اس بدترین معاشی بحران پہ کھڑے ہیں. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ 3 اداروں کو جا کے پریزنٹیشن دیں جیسے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا کھاتے مل رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کو، ایک جی ایچ کیو کو، اور ایک فیڈریشن آف چیمبرز، پاکستان کے جو چیمبرز کی فیڈریشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کراچی میں. تو میں نے اس وقت انہیں تجویز دی تھی کہ ان تینوں کو جا کے یہ پریزنٹیشن ضرور دیں کہ ہمیں کیا اکاؤنٹس مل رہے ہیں اور اگلے 2 سالوں میں اس ملک کے کیا حالات ہوں گے ان اکاؤنٹس کے نتیجے میں. انہوں نے اپنی وزاداری کے اندر ویسا نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. اور اگر ہم نے ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو آئینی حکمرانی کے راستے پہ ڈالنا ہے. پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی، سب کو اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور سب کو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اپنی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے کردار ادا کرنا چاہیے. ہماری پسند کا محور صرف یہ ملک پاکستان ہونا چاہیے. آج بدقسمتی ہے کہ وہ شخص الزام تراشیاں کر رہا ہے جو پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے کے قابل ہے، کہ لائق ہے، ذمہ دار ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض پڑھے لکھے ججوں نے اور جرنیلوں نے اس نااہل اور ناتجربہ کار شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا. اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کے اوپر تو وہ ان ٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھائیں گے. پاکستان کا کوئی جرنل یا جج یا کوئی شہری اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کو نہیں دے گا جس نے زندگی میں کبھی گاڑی نہ چلائی ہو. لیکن اس ملک کی چابیاں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئیں جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی. جیسے ایک ان ٹرینڈ ڈرائیور گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اپنا سر بھی پھاڑتا ہے اور گاڑی بھی چکنا چور کرتا ہے، آج عمران نیازی بھی اپنا سر پھاڑ کے بیٹھا ہے
اور اس گاڑی کا بھی چکنا چور کر کے ہمارے حوالے کر گیا. تو اگر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو ہم سب کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے. سیاسی تنازعات سے بچنا ہے, ملک میں استحکام کے لیے کام کرنا ہے, ملک میں امن کو برقرار رکھنا ہے, اور ملک کی معاشی بحالی کے لیے کسی نئے کانفلکٹ کو, کسی نئے بحران کو پیدا نہیں ہونے دینا. عدلیہ اپنا کام کرے, انتظامیہ اپنا کام کرے, اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. لیکن جہاں کوئی ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرے گا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ 22 کروڑ عوام کو اسی طرح بھگتنے پڑیں گے جیسے آج ہم بھگت رہے ہیں. سر آڈیو ٹیپس کا گزشتہ روز الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں کہا کہ فوج سیکیورٹی نہیں دے رہی, حکومت پیسے نہیں دے رہے ہیں, عدلیہ آروز نہیں دے رہی. تو کیا واقعی حکومت پیسے نہیں دے رہی الیکشن کرانے کے لیے؟ دیکھیے, اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے, اور اس وقت پاکستان کے عوام ان IMF کے پروگرام کے نتیجے میں جو پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی, بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. حکومت کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے, جو اس میں اضافے ہوئے, 5,000 ارب حکومت کی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو سے آمدنی ہے, اور جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ تقریباً 5200 ارب ہو چکی ہے. اب آپ جو مجھے بتائیں کہ جب کسی بیلنس شیٹ کی یہ حالت ہو جائے کہ جتنی آپ کے وسائل ہیں اس سے زیادہ تو آپ نے قرضوں کی ادائیگی میں پیسے ادا کرنے ہیں, تو کیا یہ ایک ہنگامی صورت نہیں ہے؟ لہٰذا 6 مہینے تک الیکشن کھیلنا ہے اگر ہم نے, کہ ایک الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے اپنے اس کے مالی معاملات بھی ہیں, پھر اس کے آئینی معاملات بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو چھٹی مردم شماری ہے وہ اس لیے عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی CCI کے تحت 2021 میں کہ 7ویں جو مردم شماری ہو رہی ہے, چونکہ چھٹی مردم شماری جو 2017 میں ہوئی تھی اس پر سندھ حکومت نے اعتراض کیا تھا, اور سندھ حکومت نے کہا تھا کہ چھٹی مردم شماری کو صرف 2018 کے الیکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا. ہم اس کے اوپر نئے الیکشن کو قبول نہیں کریں گے. تو اگلے الیکشن کو غیر متنازع رکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے ہی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ کیا کہ اگلا جنرل الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا, جس کا کام شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اس کے نتائج 30 اپریل تک شائع ہو جائیں گے. اب اگر آپ اس وقت, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب یا KP کے الیکشن جو ہیں وہ پرانے حلقہ بندی پر اور پرانی مردم شماری پہ کرتے ہیں, اور اس کے تقریباً 4 مہینے کے بعد نئی مردم شماری کے نئے انتخابی حلقے آ جاتے ہیں. اگر اس پرانی اسمبلی میں کوئی ضمنی الیکشن ہوگا تو وہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ضلع سے سیٹ کم ہو کے دوسرے ضلع میں جا چکی ہے. اب اگر وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو وہ اگلی جو سیٹ ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے اس جگہ کوئی اور MPA بیٹھا ہو, آپ اس کے ساتھ کیا کٹ اینڈ پیسٹ کیسے کریں گے؟ کافی سارے آئینی معاملات ہیں اور قانونی معاملات ہیں کہ اگر آپ آدھے ملک کو پرانی مردم شماری پہ الیکشن کر رہے ہیں, آدھے کے نئے پہ کر رہے ہیں, اور اس کے درمیان 3-4 ماہ کا وقفہ ہے, تو کیا پھر آپ کل کو مطالبہ اگر کوئی کرے گا کہ نہیں جی یہ الیکشن بھی نئی مردم شماری پہ ہوں کیونکہ اس میں ضلعوں کا تناسب بدل گیا ہے, تو آپ وہ ساری اسمبلیاں پھر توڑیں گے, پھر نئے الیکشن کرائیں گے؟ پھر جو ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے, اگرچہ آئینی طور پہ ممکن ہے کہ الیکشن آگے پیچھے ہو سکے, لیکن جو ایک سکیم اس آئین کے اندر ہے آج تک 75 سالوں کی, وہ یہ ہے کہ
منصفانہ انتخابات کے لیے ہمیشہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دفعہ ہوئے ہیں. تو میرا یہ ایک ذہن میں خدشہ ہے کہ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ انہیں ضرور لڑیں گے. اچھا سر آپ نے لیکن اگر اس وقت پنجاب اور کے پی میں ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی ان کے نتائج کو قبول کرے گی؟ سر آپ نے ٹیپ کا ذکر کیا ہے. ہر سیاستدان کی ٹیپ آ چکی ہے. شہباز شریف صاحب کی بھی ٹیپ آئی, مریم نواز صاحب کی آئی, عمران خان صاحب کی بھی آئی. کیا تمام سیاستدانوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ٹیپ کون کرتا ہے؟ ہمیشہ سیاستدانوں کی آڈیوز ویڈیوز کیوں آتی ہیں؟ آپ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں. کیا سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیپنگ کرنے والے ہیں کون؟ ان کا بھی محاسبہ کبھی ہوگا. اس سے ایک جڑی بات ہے, یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, تو آپ اس کو تاریخ پر کیوں چھوڑ رہے ہیں, کسی اور پر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو آپ حکومت ہے, آپ اس کی انکوائری کرا کے سپریم جوڈیشل کونسل ایک فورم ہے, آپ اس کو کیوں یوز نہیں کرتے؟ ویسے اس کو ہم دیکھیں گے, لیکن جی ایک سن لینا, میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں گے, ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ وہی صدر نکسن کے واٹر گیٹ سکینڈل والا نکلا ہے. صدر نکسن کو یہ خواب تھا کہ میں تاریخ کے اندر بہت عظیم صدر ہوں, تو میری ہر بات تاریخ کے لیے ریکارڈ ہونی چاہیے. تو انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر اپنی تمام گفتگو کو ریکارڈ کرنے کا, اپنی میٹنگز کو ریکارڈ کرنے کا بندوبست کیا. لیکن جب واٹر گیٹ سکینڈل ہوا تو وہی ٹیپیں ان کے خلاف استعمال ہو گئیں. کوئی پتہ نہیں کہ یہ سارا بندوبست عمران خان صاحب ہی کر کے گئے. تھینک یو ویری مچ.